سکتے ہیں نہ یہ اگل سکتے ہیں. اب میں نے ایک چھوٹی سی گفتگو سنی, آپ لوگ کر رہے تھے ٹروتھ سیکر کے ساتھ. یار حد ہے یار, بے شرمی ڈٹائی کی حد ہے کہ اس بندے سے سوال پوچھا جا رہا ہے, وہ بندہ اپنے بندے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسرے کی انٹینشن بھی جانتا ہے, دلوں کے راز بھی پتہ ہے ان کو کہ جی وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے, یہ کرنا چاہ رہے تھے, اس لیے ہم نے یہ کیا اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور بھائی تم تو وہاں پر آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے, تمہارا ویپن تو ہونا چاہیے تھا حوالے, تمہارا ویپن تو ہونا چاہیے تھا قرآن و حدیث, تمہارا ویپن تو ہونا چاہیے تھا وہ الہامات جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ اترے, جس کی وجہ سے اس نے تہس نہس پھیر دی اپنے عقیدے کی اور اپنے ماننے والوں کی. تمہارے پاس تو وہ ویپن ہونے چاہیے تھے. وفات عیسیٰ کا ویپن تمہارے پاس کدھر تھا, وہ کیوں نہیں چلایا, وہ کدھر تھا, وہ جیب سے نہیں نکالنا تھا. اجرائے نبوت والا ویپن کدھر تھا تمہارا, نکالتے اس کو نہیں. لیکن انہوں نے اس ویپن کو, جو ان کا مین ویپن شروع سے رہا ہے کہ ہم مظلوم کارڈ کھیلیں گے, ہم یہ والا کارڈ کھیلیں گے, وہ والا کارڈ کھیلیں گے, فلانا کارڈ کھیلیں گے, ہوگا کیا, اسائلم سیکنگ میں اور فائدہ ہو جائے گا ہمیں, اور فائدہ ہو جائے گا ہمیں. لوگ کہیں گے یار دیکھو, اب دیکھیں کتنا سمپل ہے, کسی امریکن آفس میں جائیں آپ, جا کے وہاں پر کہیں دیکھیں جی پاکستان کو تو آپ چھوڑیں. اب یہ سٹوری سنیں ذرا, ایک بندہ بیان کر رہا ہو وہاں پہ, ان کا کوئی خلیفہ یا ان کا کوئی صدر یا ان کا جو ہے وہ یو ایس کی یا ادھر کا جماعت کا سربراہ جا کے بات کرے آفیشل سے, انہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کے اندر تو آپ لوگ جانتے ہیں, آپ اتنے سالوں سے ہمیں دے رہے ہیں, آپ دیکھیں مسلمان پاکستانی ہمیں یہاں پر نہیں چھوڑ رہے جہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے, جہاں پر آپ لوگوں نے حق خود ارادیت دیا ہے, ہم یہاں پر بھی محفوظ نہیں ہیں. تو خدارا آپ ان کو یہاں سے نکالیں. ہاں جی, یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو بیس بناتے ہوئے پوری مسلم امہ کے منہ پہ کالک ملنے کی ناکام کوشش کرتے. یہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور پکڑے گئے ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اب کیا کریں گے, اب ننگا نہائے گا کیا, اب نچوڑے گا کیا. اور مجھے افسوس ہے راجہ عطاء المنان پہ یار, حد افسوس. گالی بازوں کا سرپرست بیٹھ کے کہہ رہے ہیں شعیب راجہ بھی معافی مانگے. کیوں بھائی, شعیب راجہ کیوں معافی مانگے, کس بنیاد پہ معافی مانگے, کیا اس نے کیا ایسا. بھائی آپ چل کے اس بندے کے گھر پہ آ رہے ہو, اگر وہ فار ایگزامپل راڈ نکلتا, میں بتاؤں آپ کو, یہ راجہ دان سن لے غور سے, اگر کوئی کاروائی ہو جاتی آپ کے لڑکے کے ساتھ سیلف ڈیفنس کے نام پر ہی ہو جاتی, آپ کچھ بھی نہیں سے کر سکتے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے ویپن پہلے نکالا ہے, اس نے پہلے گالی دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو نا بڑی خطرناک بصیرت سے نوازا ہوا ہے, بڑی شجاعت سے نوازا ہوا ہے کہ وہ اپنے جوش میں بھی اپنا ہوش نہیں کھوتا. راجہ عطاء المنان صاحب, آپ کو میسج یہ ہے کہ اس کے اوپر رجوع شجوع کروا کے اس بات کو جانے دیں. آپ نے مین ٹاپک بنا دیا ہے اور آن ٹاپ آف اٹ آپ یوز کر رہے ہیں اپنے ایک پرانے دوست کو, جو شخص مسلمان ہے, آپ کو استعمال کر رہے ہیں. اوپر سے آپ اندازہ لگائیں, آپ ذرا کور اپ کرنا چاہ رہے ہیں کیسے, مطلب جو سین ہے, کرائم سین ہے, اس کو آپ پرجر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ان کی یہ تمام سازشیں بے نقاب ہو چکی ہیں برے طریقے سے. یہ بیسیکلی مسلم امہ کے اوپر, بالخصوص پاکستان کے اوپر ایک ایسی کاروائی کرنا چاہتے تھے اس چھوٹے سے واقعے سے کہ تاکہ یہ بیٹھ کے اس پہ روئیں پٹیں, سیاستیں کریں. مجھے بتائیں احیر بھائی, آپ خود کہ کیا انہوں نے پاس میں یہ کام نہیں کیے؟ پاس میں اگر کسی مسیحی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کام ہو جائے, ربوا والا دل میں آ رہا ہے بار بار, ٹرین والا. بالکل بالکل, وہ تو خیر بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے کیا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ دیکھیں, غور کریں ذرا. ان کی ویڈیو جو یہ ہمارے ساتھ ان باکسز میں شیئر کرتے ہیں, ان کی مینٹیلٹی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اگر کوئی عورت, پاکستانی عورت ہو یا مسلمان عورت ہو, دیکھیے برے لوگ اور اچھے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں, نائکا بھی موجود ہے پاکستان کے اندر. ان کی یہ ٹک ٹاک کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کی کلپنگ کو کٹ کر کے اس کے اوپر لکھ کے کہ یہ ہے تمہارا اسلام, ہمیں ان باکسز کرتے ہیں, مجھے کرتے ہیں کہ یہ اپنی بہنوں کو روکو جا کے. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں چھوٹی چھوٹی کسی مسیحی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے پاکستان میں, ٹھیک ہے, یہ اس پہ اتنا رولا ڈالتے ہیں, حالانکہ ان کا نہ لینا نہ دینا رولا ڈالتے ہیں. اور ٹھیک ہے, یہ سوشل
اس کے مطلب ورک کے معاملے کے اوپر اگر کسی مسیح کے ساتھ بھی زیادتی ہو بالکل بولنا چاہیے. ہم نہیں کہتے نہ بولے, ہم خود بولتے ہیں ایسی تمام زیادتیوں سے جو ہمارے پاکستانی لوگوں سے ہوتی ہے. ہم کسی کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, کسی کے گھر کو آگ لگائی جائے کسی کو بالکل حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, رائٹس ہیں لوگوں کے, ہیومن رائٹس ہیں, ان کی پروٹیکشن ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے ایک, اس کو کہتے ہیں, اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلیک سوان. بلیک سوان کرنا چاہ رہے تھے. آئیے بھائی غور کریں اس بات پہ, بلیک سوان ہے یہ, بلیک سوان تھا. ہمادن گوشو اتنی پیاری آپ بات کر رہے ہیں, میں بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ کرنا چاہ رہے تھے بلیک سوان, ٹھیک ہے نا. لیکن ادھر سے نکلا ہے پاکستانی شیر, اس نے بلیک سوان کو پکڑ کے چتر چتر کر دیا. یہ بلیک سوان کروانا چاہ رہے تھے. اب آپ یہ بلیک سوان کی میرا خیال ہے میرے سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہوں گے ہسٹری کیا ہے. تو یہ ورڈ یوز ہوتے ہیں کسی فیک آپریشن کے اوپر, ایک ایسے فیک نیریٹو کو بلڈ کرنے کے لیے ایک ایسا واقعہ کروایا جائے جس میں دونوں سائڈ سے فائدہ محسوس ہو. اگر آپ کا جو آپریٹو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے تب بھی فائدہ ہو آپ کو. جب آپ کا آپریٹو اگر فار ایگزامپل ڈیوٹی کے اندر انلائیو ہو جائے تب بھی آپ کو فائدہ ہو, اگر وہ مشن کر رہا ہے تب بھی آپ کو فائدہ ہو. تو یہ بلیک سوان کے چکر میں تھے, چاروں خانے چت کرنے کے چکر میں تھے, مسلمانوں کو بدنام کرنے کے چکر میں تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام تر چالوں کو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اس کے تحت ان کی دھجیاں اڑ گئی, ان کے نیریٹو کی, ان کی باتوں کی غلیظ مینٹیلٹی کھل کے سامنے آ گئی ہے. گند اور گوبر چوک چوراہوں میں نظر آ رہا ہے ربا کی, اور ٹلفٹ کے اور پیس ولیج کے. تو مسلمانوں کو بتاؤ گے بالکل ورڈ بائی ورڈ, یہ ہے میرا تجزیہ, بہترین انالیسز ورڈ بائی ورڈ. کاظمی بھائی ایز یوزول بڑا ہی گھاتک تجزیہ آپ کا, اور ورڈ بائی ورڈ ڈٹو. اور میں حیران ہوں کہ ہم تو گھسے ہوئے ہیں نا اس چیز کے اندر, اور ایک ایک چیز کو کھول کھول کے دیکھ کے سمجھا ہے, اور آپ نے صرف یہ واقعے کو سنا ہے اور تھوڑا سا آپ کو پتا ہے, اور آپ نے اتنا کمال کا تجزیہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ. سر یہی کیا انہوں نے. اینڈ کاظمی بھائی آپ کو یہ پتا ہے اس پوری کاروائی کے اندر انصر رضا کا کیا رول تھا؟ وہ اس جو یہ جو پورا تھا نا ان کا, یہ جو انہوں نے وار روم بنایا ہوا تھا جہاں سے اس کو اپنے اس آپریٹو کو یہ ڈائریکشنز دے رہے تھے, اس میں ٹاپ سیٹ پہ انصر رضا بیٹھا تھا. 2 دن ہم نے ان کو حسن ظن دیا کہ ہو سکتا ہے سو گیا ہو کال پہ, اس کو پتا نہ ہو, یہ نہ ہو. سر انہوں نے ایک سمبولک جیسچر کے طور پہ ہم لوگوں کے مطلب وہ اپنی طرف سے نا کہ یہ دیکھو تمہارے منہ پہ, کسی غلط فہمی میں نہ رہو. امتیاز بھائی کے ساتھ ڈیبیٹ میں انصر رضا اس کو ایز اے ماڈریٹر لے کے آیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل جناب یہ ہم کر رہے ہیں, مسلمانوں دیکھو غلط فہمی میں نہ رہو, جماعت بالکل ساتھ ہے. اس کے بعد کاظمی بھائی ایک بندے نے لیٹر لکھا ہے مرزا مسرور کو, ہمارے پاس پہنچا ہے, اس نے دہائی دی ہے کہ حضور روکیں, یہ جماعت کا منہ کالا کروا رہے ہیں کچھ لوگ, آپ پلیز ان کو روکیں, جماعت کے لوگ ملوث ہیں. میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں, انصر رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی جماعت کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں گی. اس پہ میں چاہتا ہوں کاظمی بھائی اس پہ آپ ذرا کلام فرمائیں. انصر رضا ایک آفیشیل, چھوٹی بات کر کے ختم کرتا ہوں. کاظمی بھائی ہمیشہ کیا ہوتا تھا, ان کا بندہ کام ڈالتا تھا, یہ آتے تھے جناب 3 پیس پہن کے, یہ سارے ڈاکٹر ذکری اینڈ آل دس گروپ, یہ جناب پرفیوم لگا کے 3 پیس پہن کے ٹیکسیڈو میں. دیکھیں جی قوم کے نوجوانوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ذاتی عمل تھا, خلی ولی ہو گئے. سر اس دفعہ ان کا آفیشیل بندہ بیٹھا ہوا تھا پورے آپریشن میں, اور ابھی تک انصر رضا نے اس کا وہ نہیں. کیا ہوا کاظمی بھائی کدھر گئے؟ آئی تھنک ڈسکنیکٹ ہو گیا. بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ انصر رضا جو ہے وہ اس پوری کرتوت میں شامل تھا. ایک سیکنڈ میں دوبارہ بلا لوں. کاظمی بھائی کا بڑا زبردست اس کے اوپر تجزیہ جو ہے, کہاں گئے, آئی ڈی بھی نہیں مل رہی, کسی نے اتارا تو نہیں ہے انہیں, کون ہے موڈریٹر اس ٹائم میرا؟
سوری مجھے اصل میں ایک ضروری کال آ گئی تھی. اچھا میں یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں مجھے میں مانیٹر چیک کرنے بیٹھ گیا تھا کسی نے اتار نہیں مجھے کال آئی ہے, مجھے نہیں اتارتا کوئی, میں ٹینشن نہ لیں, میں نہیں پاندہ کوئی آتا. اچھا وہ کہتے یہ ہیں کہ آپ جو بات بتا رہے تھے میں اس کو دوبارہ چاہتا ہوں کہ آپ مطلب سنوائیں نہیں, آپ اپنا تجزیہ دیں. یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ میرے نزدیک میں نے یہ چیزیں ساری میں نے نہیں سنی, میں نے یہ سٹوری فالو اس طرح سے نہیں کی. مجھے صرف یہ پتہ لگی ہے انفارمیشن کہ ایک مناظرہ طے ہوا, للکارا گیا, مسلمانوں نے کہا کہ آ جاؤ کر لو مناظرہ, مسلمان وہاں پہ پہنچے اور یہ بندہ وہاں پر آیا. اس بندے نے آ کے وہاں پر اور کہا گیا کہ بھئی تم یہاں پر کیا کر رہے ہو. اس نے بدتمیزی کی, راڈ جیب سے نکالا اور کسی طریقے سے وہاں پر ایک بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی, وائلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی, یہاں تک مجھے پتا ہے. اور اس کے بعد جو ان ٹک ٹاک کے مرزائیوں نے جو اس پہ پالیٹکس کرنے کی کوشش کی, یہ مجھے پتا ہے. افضل بڑائے صاحب کو استعمال کرنے کی نجائز اور بری کوشش کی, یہ مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ حقائق مجھے قطعاً نہیں پتا کہ انہوں نے انصر رضا کے ساتھ مناظرے میں امتیاز بھائی کے خلاف اس بندے کو ماڈریٹر لائیں گے. تو یار یہ بتائیں مجھے, میں تاکہ میں اس پہ بھی تجزیہ کروں ذرا تھوڑا سا. اچھا انصر رضا صاحب خود موجود ہے مکلم, تو وہ گلیل میں ڈال کے پھینکنے والا جو گلیل جس کے ہاتھ میں تھی وہ انصر رضا, اس کا مطلب ہے کوئی لوگ ہوں گے. غلیل ماسٹر انصر رضا ہے, بالکل غلیل ماسٹر بغلول ماسٹر. ہاں جی یور آنر, میں آپ مجھے تھوڑی اجازت دیں, میں آپ کو مجھے ذرا حقائق بتائیں. میں سر بھائی آپ کا حاضر ہے, ایک سیکنڈ ذرا سر یہ آئی ڈی چیک کریں. ٹرو اسلام, ہاں اچھا نظر آ گیا. یہ دیکھیں یہ اس بندے کی آئی ڈی ہے, ٹھیک ہے, cool_breeze_1889, ٹھیک ہے. یہ بندہ پہچانے. اور یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, ایک اتنی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. جماعت کا آفیشل محترم انصر رضا صاحب, محترم امتیاز صاحب, یہ ڈیبیٹ ہے کہ ختم نبوت یا اجراء نبوت از قرآن سید نبیل شاہ براد پرما میں, ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ ایک سیکنڈ ٹھہر, آگے چلیں. پورا میں نے جو ہے یہ لے, یہ کیا ہے جی کاظم بھائی, اس کے نام کیا ہے؟ ہاں جی ہاں جی, میں نے پھر مزید آگے بھی اسکرین شاٹ لیا تاکہ بہانا نہ ہو سکے کہ جی یہ کسی اور بریز ہے 1800. ہاں جی کاظم بھائی یہ دیکھیں پیچھے یہ وہی ڈیبیٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ آئی ڈی ہے, اسی آئی ڈی کو اب یہاں پہ چیک کر رہا ہوں, دیکھیں ماڈریٹر ہے, رائٹ. کول بریز 1889, یس. اور یہی آئی ڈی نے میں نے جب کمنٹ کیا نیچے کہ اوے یہ تو راڈ مین بٹھایا ہوا ہے ساتھ آپ لوگوں نے راڈ پہ, فوری طور پہ کیا ہوا, یہ لیں میوٹ کر دیا گیا آپ کو. دیر یو گو. آپ بتائیں ملا آپ کو. کیا بات ہے, مطلب کہ کینیڈا کے مشن انچارج صاحب مکلم خود اس کو فیلڈ مارشل کے طور پر مانیٹر بھی کر رہے ہیں, انسٹرکشنز بھی دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. بھائی یہ تو آپ نے تو پورا اس کا جو ہے وہ ریکٹ ہی پکڑ لیا. آپ نے خالی مجرم نہیں پکڑا, آپ تو وہ کہتے ہیں اور گھر تک چھڈ کے آؤ گے تسی انشاءاللہ, میں نے لگ رہا ہے. ہاضمی بھائی وہی تو. اب احمدی دیکھیں نا, دیکھیں احمدیوں میں بھی تو لوگ ہیں نا جو حق پسند ہیں, وہ لیٹر لکھ رہے ہیں, خلیفہ کو لیٹر لکھ رہے ہیں. وہ لوگ اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہوئے سامنے. یہ حسینی کی براڈ کے اوپر 3-4 احمدیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جدا ہو گئے ان سے, وہ اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے مردوں مجھے کے ساتھ, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ گندے پھنس رہے ہیں اور یہ بیوقوف کے بچے مزید پھنسا رہے ہیں جماعت کو. مزیدار بات یہ ہے, جان چھڑا لے. جی سوری, مزیدار بات یہ ہے کہ کل میں ایسے ہی اسکرولنگ کرتے کرتے مجھے ڈھونڈ لو کی براڈ ملی. مجھے شیئر کرتا ہے وہ روز کوئی 7-8 دفعہ شیئر کرتا ہے مجھے وہ نا براڈ کاسٹ. تو میں نے کہا ذرا دیکھیں, وہاں پر میں نے پہلے غور نہیں کیا, اس نے مطلب وہ بیک سائڈ پہ ڈنڈا کندھے پہ رکھا ہوا ہے, ایک گدا بھی وہاں پہ اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. اور مزیدار بات میں غور اس پہ کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ناصر بھٹ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. اب اندازہ لگائیں, جرمنی کی جماعت, کینیڈا کی جماعت, یہ لڑکا خود کہاں پر تھا, یو ایس میں تھا نا. ہاں یو ایس میں, نیو یارک. ہاں اب آپ دیکھیں ذرا, مشن انچارج کدھر کا ہے, کینیڈا کا.
وہ اس کو امریکہ میں انسٹرکشن دے رہا ہے، اور جتنے گالی باز ہیں بدترین وہ میجورٹی پائے جاتے ہیں جرمنی کے اندر اور کینیڈا کے اندر. وہ سیفی کینیڈا کا ہے، اور یہ جو ناصر بٹ گروپ ہو گیا، وہ فائٹر یہ وہ جتنے بھی ان کے مطلب پونگا گروپ ہے جو، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام آ گئے یہ جرمنی گروپ. تو ان کا اس کا مطلب ہے ان کا جرمنی گروپ. اور راجہ طاؤل منان کدھر سے ہے؟ یو کے. اب آپ کنیکٹ کریں ذرا ڈاٹ، یو کے، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، یہ چاروں جماعتیں جو ان کی ہیں، جو مین جماعتیں ہیں، مین بڑی جماعتیں ہیں، وہ انوالو ہے اس کے اندر. اور معتبر اشخاص، آپ سمجھتے ہیں راجہ طاؤل منان ایک عام مرضی ہے؟ نہیں، بڑا 3 پیس ہے جتنا میں نے سنا ہے. ہاں جی 3 پیس مشرک ہے، اور اس کے بڑے انفلوئنس ہے، اس کا بڑا انفلوئنس ہے اس کا. اور ڈاکٹر جو ہے زکریا، یہ بڑے کلوز فرینڈز ہیں، ڈاکٹر زکریا اور یہ بڑے کلوز فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ رانا راشد صاحب کہاں پر موجود ہیں جی؟ ذرا وہ بھی بتائیں. راشد ہے میرے خیال میں، یہ بھی یو کے میں ہے. ہاں، کیونکہ اس کے بعد جھنڈا اس نے یو کے، پاکستان اور یو کے کا جھنڈا اس نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اب آپ ان کے، اب جب رانا راشد صاحب منظر عام پر آئے تھے نا، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ یار واقعی میں کوئی ایک نا ایسا بندہ آ گیا ہے جو ان کی طرف سے تھوڑا سا اصولوں پر چلنے والا شخص ہے. میں نے ان کی براڈ کاسٹ کو سنا، ان کی گفتگو کو سنا مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر، اور میں نے یہ بات نوٹ کی کہ یار بندہ جو ہے وہ بیسیکلی اچھی بات کرنا جانتا ہے، اچھے طریقے سے لوگوں سے بات کرتا ہے، لیکن جب ان کی براڈ کاسٹ کے اوپر جو کام ہوا بلال کے ساتھ، جو کام ہوا شعیب راجہ کے ساتھ، اپنے لوگوں کو بٹھا کے تو تجزیے کروا رہے ہیں، بمباسٹک جیسے گالی بازوں کو بٹھا کے تبصرے کروا رہے ہیں، اور پورا مدعا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ہمارے ایک معصوم جو ہے وہ شخص کو بیچ میں استعمال کر رہے ہیں برے طریقے سے. افضل ولایت صاحب ٹول بنایا، ٹھیک ہے. میں افضل ولایت صاحب کی حق گوئی کے خلاف بات نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے وہ بندہ اپنی ایمانداری کی وجہ سے اور ان کی چتر اور چلاکی کی وجہ سے یوز ہو گئے. بالکل. کیونکہ یہ راجہ طاؤل منان جو ہے یہ وہ بندہ ہے جسے کہتے ہیں، یہ لگاتا ہے شہد والی انگلی، ٹھیک ہے جی. اب یہ پنجابی کی مثال ہے، سارے لوگ جانتے ہیں. اگر میں سے پنجابی میں کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ کہیں اس نے مطلب بےہودہ بات کی ہے، اسے کہتے ہیں پنجابی میں، لیکن یہ بےہودہ نہیں، یہ مثال ہے پوری. اس کو کہتے ہیں شہد والی انگل. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ شہد والی انگلی کا مطلب ہوتا ہے، یہ مجھے بات میں ایک ہمارے ریگنگ سپروائزر تھا ایک سائٹ کے اوپر، اس نے بتائی تھی. اس نے کہا تھا کہ شہد والی انگلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے اور وہ آ کے شہد والی انگلی لگاتا ہے ایک دیوار پر یا ایک ٹیبل کے اوپر، دیوار پہ، ہاں دیوار کے اوپر. اب اس شہد کو کھانے کے لیے کیڑیاں آتے ہیں، مکوڑے آتے ہیں، اسپائڈرز آتے ہیں. اچھا، اس اسپائڈرز کو کھانے کے لیے اس کے بعد آتی ہیں چھپکلیاں، ان چھپکلیوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں سانپ، سانپوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں نیولے، نیولوں کو کھانے کے لیے آتے ہیں اور جانور. اور کرتے 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 جو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی اس جگہ پر آ کے لڑ پڑتا ہے. مطلب وہ ایک چیز جو اس نے ایک چھوٹا سا عمل کیا ہے، اس بنیاد پر ایک بڑا تانڈو ہو جاتا ہے. تانڈو، ایک آرکسٹریشن، ایک اسٹیج سیٹنگ. تو یہ شہد والی انگلی، میٹھی میٹھی چھری آ کے لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ لڑوانے کی کوشش کریں گے دو گروہوں کو. اسپیشلی ان کا مین مقصد ہوتا ہے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان میں کوئی ایسی دراڑ پیدا کر دینا کہ جس سے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے کسی طریقے سے. بالکل. میں کافی وہی کر رہا ہوں. یہ جو رانا راشد صاحب ہیں، ان کا بھی پورا سٹنگ آپریشن ہو چکا ہے. ان کا ایک ایک کٹا چٹا یہاں پہ میں نے ود ریکارڈنگ دکھایا ہے. افضل صاحب کی براڈ کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اس نے. میں آپ کو مزے کی اور ایک اپڈیٹ دیتا ہوں.
इस रॉडमैन इंसिडेंट के 48 घंटे के बाद जब हम ये तबसरे कर रहे थे कि ये लड़का है बेचारा, किसी ने भड़का दिया इसको, ये हो गया, नहीं होना चाहिए एंड एवरीथिंग, दोनों तरफ का एक बैलेंस हम मौक़िफ़ दे रहे थे। अफजल साहब की ब्रॉड लगती है और उस ब्रॉड के ऊपर मौलवी साहब, एमजी साहब और ये राणा राशिद साहब और कितने सारे लोग वहां पे आते हैं, और वो आके जो है ना एक बड़ा ही प्यारा और मीठा मौक़िफ़ दे रहे होते हैं कि देखें जी ये तो एक लड़का है, नादान था, जज्बाती हो गया है तो उसने कर दिया है। तो अफजल साहब ये ना आपकी तरफ से कुछ लोग हैं जो माशरे में इंतशार फैला रहे हैं। मैंने फौरी कॉल डाली, मैंने कहा अफजल साहब ऑल ऑन सेकंड ये सारा मलबा जो हम पे डाला जा रहा है, मुझे मौका दिया जाए, मैं अपनी साइड रखूं। अफजल साहब ने कहा रखें जी। मैंने इनके सामने वीडियो चलाई और मैंने दिखाई कि यही एमजी साहब वहां पे बैठे हुए थे और नारा लगा कि मसीह का शेर आ गया है, मस्जिद में घुस गया है, नाराए तकबीर। मैंने ये वीडियो सुनाई और चुप हो गया। मैंने कहा अफजल साहब पूछेंगे जितने मौजूदीन, ये अमन कमेटी जितनी पूरी आपकी बरौड़ पे चढ़ी बैठी है, इनसे पूछेंगे ये क्या था, ये क्या था। अगर ये बच्चे की नदानी थी तो उसको गिफ्टिंग कौन कर रहा था? बराबर में एक मिशनरी इंचार्ज ऑफिशियल मुरब्बी क्यों बैठा हुआ था? जब उसने रॉड निकाला है, जब बहन की गाली दी है, मुरब्बी साहब क्या सोए रहते हैं ऊपर चढ़ के रॉडों पे? इन्हें कोई हया नहीं है कि दीन इस्लाम के अंदर ये बगैरती की इजाजत नहीं है कि मस्जिदों के अंदर तुम ये हरकतें करो और रॉड लेके घुस जाओ। इन्होंने रोका क्यों नहीं? लो जी साफ सूंघ गया सबको और ये सारे कर गए चुप। इन्होंने अब ये जो डैमेज इनको मैंने कर दिया था, इस डैमेज को रिवर्स इन्होंने कैसे किया कि समहाउ सुहेब राजा के बारे में इन्होंने ना बातें शुरू कर दी। अब ऑब्वियसली किसी की ब्रॉड में कितना रोकता हर बात से, सुहेब राजा ने सुना तो वो भी आ गए कि जी मैं अपनी बात का दिफा करूं। हालांकि मैंने ना फौरी तौर पे मैंने मैसेज किया, मैंने कहा संभाल ले मामले को, ये सारे बैठे हुए हैं, मुझे एक रत्ती ईमान नहीं है इन लोगों के ऊपर, ये कुछ करवाने लगे हैं, देयर इज समथिंग कुकिंग, ठीक है। और वही हुआ। सुहेब राजा भाई को हम रोक रहे हैं, सुहेब राजा भाई आपने कोई यहाँ पे किसी किस्म का इनकी बात का ना जवाब दे, ना कोई बयान दे, ये कुछ करवाना चाह रहे हैं। और सर पता है 2 मिनट बाद क्या होता है? काजमी भाई स्क्रीन पे एक बंदा आता है, आईडी का नाम होता है कूल ब्रीज _1889 और राणा राशिद फौरी उछलते हुए कहता है अफजल साहब अहीर को नीचे उतार दें, अहीर को नीचे उतार दें। मैंने कहा जनाब पहले ये बताइए बंदा कौन है, कौन है ये जिसको स्क्रीन पे लाया गया और ये क्या बात करना चाह रहा है, इससे इसकी आइडेंटिटी पूछें। ये छोड़ डाल देते हैं सारे। अफजल साहब बीच बचाव करते हैं और मुझे भी कहते हैं भी आप भी ठंडे हो जाए, आप भी ठंडे हो जाए। वो कहते हैं भाई नौजवान आप हमें बता तो दो आप हो कौन। कहता है मैं जब बात करूंगा ना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा मैं कौन हूं, मैं पाबंद नहीं किसी को बताने का अपना नाम, मेरी बात बताएगी मैं कौन हूं। हाँ जी राजू भाई वो कहता है मेरी बात बताएगी मैं कौन हूं। मैंने कहा कि अफजल साहब, मेरे ये अल्फाज मौजूद हैं, अफजल साहब के पास रिकॉर्ड पड़े हैं और उन्होंने मेरी ब्रॉड पे आके सुनाए भी, मैं उनका मशहूर है सर। मैंने कहा अफजल साहब अल्लाह रसूल का वास्ता है इस ब्रॉड को यहीं पे बंद कर दें, ये खून के प्यासे लोग आ चुके हैं। ये राणा साहब लड़ाई करवाना चाहते हैं या सुहेब, यार वो एक ही स्टेट में रहते हैं, अल्लाह ने करे ब्रॉड में उनकी लड़ाई हो जाए और शाम को फिर ये रॉड लेके पहुंच जाए और ये मार दे या कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मैंने कहा इसको बंद करें। मैं अभी ये कह ही रहा हूं, राणा साहब फिर उछल पड़े, अफजल साहब देखा कितनी बदतमीजी कर रहा है हीर, इसको नीचे उतारे। मैंने कहा मैं कुरान की आयत पढ़ के आपके बता रहा हूं। क्या है आप जो इतनी जज्बाती बातें कर रहे हैं? सर मेरा ये बोलना था, वो लड़का मुझे डायरेक्ट हो गया है और मुझे शुरू हो गया जनाब वो धमकियां और ये सब करने। मैंने कहा भाई मुझे ना राड मार देना प्लीज, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं लड़ना आपसे। उसने जुमला बोला, कहता देखा नहीं है फिर तुमने, मैं घुसा नहीं हूं तुम्हारी मस्जिद में, क्या किया तुम्हारे? सर ये मौका था, यहाँ पे जाके फिर ब्रॉड बंद हो गई। सर मौसर भाई ने बताया कि उनके बेटे को चोट लगी थी या जो भी है। मसला ये है कि इन पूरे टोले ने, ये अमन नाम निहाद अमन कमेटी ने उस लड़के को ला के मुझे म्यूट करवा के बार बार ये काम डलवा दिया। और ये तो था 48 घंटे के बाद, आज इतने दिन गुजर गए हैं मेरे पास, अभी भी मैं रिकॉर्डिंग करके लेके आया हूं सर, अभी भी वो लड़का उसी टोन में है। और आपने कमाल खूबसूरत तजिया मैं कहता हूं किया है कि ये मुसलमानों को चाहिए कि मैं कहता हूं मैं आपकी ये बात बार बार चलाऊं और ये सुने कि पीछे गेम क्या है, कौन उसको उकसा रहा है, किसने उसको हीरो बनाया हुआ है। जी काजमी भाई इस पे आप बताएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात वाज़ेह हो रही है कि अब ये कवर अप हो रहा है। अब देखें ये अब फंस गए हैं बड़े बुरे तरीके से। उसकी वजह क्या है कि जब आप बदमाश पालते हैं ना तो होता क्या है कि बदमाश जो है वो गलतियां भी कर बैठते हैं। एक तो ये हो सकता है। अब मैं समझता हूँ कि बदमाश ने गलती नहीं की, बदमाश ने एग्जैक्टली वही किया जो
اس کو بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ سب سے بڑا کیا بنا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اب ان کے پاس اس کو دفاع کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں. ایک تو ان کی مینٹالٹی ہمیشہ ادھر کی ہوتی ہے دفاع کی کہ بھائی ساڈا کرے تے کوئی مسئلہ نہیں, دوجے نے کرے تے پٹنا پا دیو, پٹ سے آپا پا دیو. دوسرا بھی انہیں خدشہ اور کیا ہے؟ انہیں خدشہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم نے حق کا پیغام دے دیا اور ہم نے کہا ہاں یار اس لڑکے نے غلط کیا اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی لڑکا براڈ پہ تو موجود ہے, اگر تو وہ ٹک ٹاک پر موجود نہ ہوتا تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے, لیکن فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ان کے لیے وہ بندہ موجود ہے, لوگوں کو آئی ڈی کا پتہ ہے. اب یہ اگر ہو جائے کہ وہ بندہ خود اور پرسنل کانورسیشن جس کے اندر اس کو اسپیسیفک لوگوں نے اسپیسیفک انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں, تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو یہ بنے گا کہ سارے جائیں گے. اب وہ بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ چوڑا ہے فل, اور یہ اس کو کہہ رہا ہے تو ٹینشن نہ لے ہم تجھے بچا لیں گے, بچا لیں گے. قاضی بھائی نہیں پلیز رکے آگے. اب مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے, یہ چیز صرف ایک سیکنڈ انرون بھائی میں آتا ہوں, پیارے بھائی صرف ایک سیکنڈ, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں آپ کی اجازت سے. کاظمی بھائی میں کل سے سوچ رہا ہوں کہ جب مولوی صاحب بیان دیتے ہیں کہ دیکھیں غلطی ہوئی ہے, فوری طور پہ وہ لڑکا جناب بولتا ہے اور یہ سارے چپ ہو جاتے ہیں براڈ پہ. جب وہاں پہ سیفی کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ لڑکا بولتا ہے, وہ پھر ایک ہی جملہ دہراتا ہے, کہتا ہے میں گھسا ہوں نا, میں گیا ہوں نا. یہ چپ کیوں کر رہے ہیں سارے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ تو ہے جو تم چھپانا چاہتے ہو, کچھ تو ہے جو تم نے کیا ہے اور تم اس کے ساتھ شامل ہو. تم صرف اور صرف ابھی اس کو یہ لالی پاپ دے کے بٹھایا ہوا تم نے کہ ہم تجھے بچا لیں گے, ہم تیرے پاس, ہم تجھے جو ہے وہ عزت دیں گے, ہم تجھے جو ہے وہ کوئی عہدہ دے دیں گے. ظاہر ہے اب جب اتنے بڑے بڑے آفیشلز انوالوڈ ہیں, کیا پتا چندے میں ریٹ دے دی ہو, کیا پتا کہ تیری وصیت فری ہے, کیا پتا یہ کہہ دیں کہ تجھے یہ ملے گا, تیری فیملی کو یہ ملے گا. آپ کو پتا ہے جماعت کیسے کام کرتی ہے, کس طریقے سے لوگوں کو کمپرومائزنگ پوزیشن میں لا کے سوال کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ نیلے پر دہلا یہ ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کے سامنے اس اسٹوری کو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پھاڑ کے حقائق سامنے رکھ دی ہیں. اب ان کو اپنی فکر ہو گئی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے انصر رضا صاحب غائب ہے کتنے دنوں سے, میں نے نہیں دیکھا ان کو, کیوں نہیں آتے؟ ہاں جی. اور اب گالی باز گروہ کو لا کے اس کو اور زیادہ اس کو بیسیکلی وہ پرسنل مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ دو لوگوں کا آپس میں پرسنل پرابلم تھا اور اس وجہ سے یہ بات آئی ہے, تاکہ کل کو اگر اس بندے کا میں آپ کو لکھ کے لے لیں, اس بندے کا اخراج نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا اخراج اس بندے کا میرے بھائی. یہ اگر کورٹ میں جائے گا اس کی وکالت کرنے کے لیے بھی آپ لکھ کے لے لیں آج میرے سے, یہ آج 7 اکتوبر 2025, میرا یہ بیان ریکارڈ کر لیں اور اس کو سنبھال لیں کہیں پر کہ اس بندے کا اخراج اس حرکت پر نہیں ہوگا, کیونکہ جب اس کا اخراج ہوا یا اس کو پینلائز کرنے کی کوشش کی تو پھر اصل مجرمان, اصل جو کٹ پتلیوں کو پیچھے سے سٹرنگز دے کے چلا رہے تھے وہ بے نقاب ہوں گے. اور کبھی بھی جماعت یہ تو نہیں کرتی تھی کہ انصر رضا کا بھی اخراج کرے گی, کیونکہ یہ پکڑا قاضی بھائی. اب ہے کور اپ, ہاں تو یہ کور اپ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. تم سمجھتے ہو کہ مومن جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, مومن بھائی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قاضی بھائی اتنی باریک بات آپ نے کر دی ہے. میں چاہتا ہوں لوگ اس کو غور سے سنیں, یہ جو لیٹرز لکھ رہے ہیں جماعت کے چھوٹے چھوٹے بیچارے غریب احمدی جن کی جماعت میں سنتا کوئی نہیں, سر یہ اس پریشر کو ریورس کرنے کی کوشش ہے. اور ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੋਹਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہا تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات ایکسپلین کرتے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اس بات میں, باقی